السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں کہ جس سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگ کس کس طریقے سے جب وہ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو جب وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو جب وہ پیسے دے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جو لوگ بینک استعمال کرتے ہیں، بینک کا جو ہے وہ ایپ استعمال کرتے ہیں، تو اس طریقے سے جو لوگ جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں، پھر آپ کو کال کرتے ہیں اور ایسے نمبر سے کال کرتے ہیں کہ جس سے آپ خود حیران ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کال مجھے آ رہی ہے یہ واقعی بینک کی طرف سے کال آ رہی ہے، اور نمبر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہم گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا، اور جیسے جیسے وہ آدمی آپ کو کہتا ہے آپ ویسے جو ہے وہ کرتے جاتے ہیں۔ آخر میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ بطور ثبوت میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں ویڈیو کو، اور کس طریقے سے لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ خود ایک آدمی اپنی آپ بیتی خود سنا رہا، عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن جب انسان کے حالات ایسے ہونے ہوتے ہیں نا جی، پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا دیکھیں یہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، اس کی ویڈیو کو دیکھیں اور سن کر اس پر عمل کریں، اپنے بھی حفاظت کریں، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں، اپنے جان مال کی حفاظت کریں۔ مال کمانا، پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے اندر، ایک منٹ کے اندر انسان اپنا جو ہے وہ کتنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں پہلے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مون ملک جی۔ ایک آپ سے ایک پبلک اویئرنیس میسج ہے۔ میرے ساتھ ایک فراڈ ہو چکا ہے، میں تو لٹ چکا ہوں، اور خواہش یہ ہے کہ اب میری طرح کوئی اور، میرا کوئی بزنس مین بھائی یا کوئی میرا پاکستانی عام پبلک کا کوئی بندہ نہ لٹے۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک اویئرنیس میسج جو ہے آپ کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک بینک سکیم ہوا ہے۔ وہ جو کالز آتی ہیں، حالانکہ روز سنتے تھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا 30 مار سمجھتے تھے، پر ایسے خوبصورت انداز میں آج انہوں نے ہمیں لوٹا ہے کہ مزہ آ گیا۔ اب میں آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف جو میرے ساتھ سکیم ہوا کہ میں اپنے آفس بیٹھا ہوں اور اچانک ایک مجھے کال آتی ہے اور میرے نام سے مجھے بلایا جاتا ہے کہ سر شاہ بہرام صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں جی، میں عمر بات کر رہا ہوں DHA زیڈ بلاک آپ کی مدر برانچ سے۔ میں نے کہا جی عمر بھائی بولیں۔ کہتا سر وہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے مطابق آج کل جو کمپنی اکاؤنٹس ہیں نا، ان کی کوئی بایو میٹرک نئے سرے سے ہو رہی ہے، تو وہ آپ کی بایو میٹرک نہیں ہوئی، تو کائنڈلی آپ برانچ میں آ کے نا اپنی بایو میٹرک کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں کہا میرا آفس ابھی شفٹ ہو گیا فیز 6 میں، تو یہ فیز 3 میں برانچ ہے، جیسے ہی میرا وہاں چکر لگتا ہے تو میں آ کے کر دیتا ہوں۔ کہتا ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں کہ یار اگر میرے کوئی نیئرسٹ برانچ، میں اپنے آفس کے پاس والی برانچ کو آپریٹ کرتا ہوں، اگر وہاں جا کے میں بایو میٹرک کر دوں؟ کہتا ہاں جی بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ وہاں جا کے کر دیں۔ میں نے کہا چلو میں ابھی نماز کے لیے نکلوں گا یا کسی کام نکلتا ہوں، تو یہ میرے آفس کے ساتھ ہے، میں وہاں تھم امپریشن کر دوں گا۔ تو یہ کہہ کے میں کال ڈسکنیکٹ کرنے لگا، تو کہتا ہیلو سر بات سنیں، آپ تو ایپ بھی یوز کرتے ہیں بینک کی؟ میں نے کہا ہاں اوبیسلی میں کرتا ہوں، بینک بھی ایپ بھی یوز کر رہا ہوں۔ کہتا تو وہ پھر آپ بینک سے ہی اپنی بایو میٹرک کر دیں، وہ اسی ایپ سے ہی۔ میں نے کہا یار وہ کیسے ہوگی، وہ مجھے کائنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کر دو تاکہ میں ایپ اوپن کر کے اس کو بایو میٹرک کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا سر میں آپ کو نا اپنے ایک واٹس ایپ پہ اس کی ایک بھیج رہا ہوں، تو وہاں سے جا کے آپ اوپن کریں گے تو بایو میٹرک کی آپشن آئے گی، وہاں آپ صرف تھم امپریشن کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کال بند کی، ٹھیک اگلے ہی آدھے منٹ میں یا 1 منٹ میں واٹس ایپ سے ایک کال آ گئی مجھے۔ انہوں نے کہا جی میں عمر ہی بات کر رہا ہوں، میں اپنے واٹس ایپ نمبر سے۔ میں نے کہا جی۔ کہتے سر میں نے آپ کو لنک بھیج دیا، اس کو اوپن کریں اور بایو میٹرک کی آپشن آئے گی، آپ اس کو اوپن کریں اور اس میں اپنی ڈیٹیل ڈالیں اور آگے آپ کا وہ بایو میٹرک ہو جائے گی۔ میں نے وہ اوپن کی تو واقعی وہاں پہ بایو میٹرک کی آپشن آ رہی تھی۔ میں نے اس کو اوکے کیا تو اس نے میرا CNAC نمبر مانگ لیا، سوری سب سے پہلے اس نے کہا بھی لاگ ان کریں۔ میں نے اپنا پاسورڈ اور لاگ ان ID ڈال کے اس کو لاگ ان کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے CNAC مانگا، وہ CNAC میں نے ڈال دیا، اور مین وائل وہ بندہ میرے ساتھ لائن پہ ہے، سر یہ آ گیا، سر یہ آ گیا، سر یہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ گیا، CNAC ڈالا ہے۔ پھر اس نے کہا سر آپ کو OPTP آئے گا، OPT آئے گا سوری، تو آپ نے اس کو کسی کو بتانا نہیں، مجھے بھی نہیں بتانا، آپ اسے ایڈ کر دیں۔ میں نے اس میں وہ بھی ایڈ کر دیا۔ جیسے میں نے وہ بایو میٹرک پہ کلک کیا تو ایک دم مجھے جب 2.5 لاکھ کا میسج آیا نا کہ یور اکاؤنٹ ہیز بین ڈیبٹڈ
2.5 लाख। तब मैं शॉक्ड हो गया, मैं कहा लै भी मून साहब फ्रॉड हो गया ताड़े नाल, बड़े फन्ने खां बनते सो चाहे ताड़ी बकरी लग गई। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार उमर मुझे कुछ थोड़ा सा कोई ये डाउट चीजें हो रही हैं, मैं ब्रांच आ रहा हूँ, बस मैंने इतना ही कहा। नहीं कहता नहीं सर आप इसको दोबारा करेंगे तो दोबारा ये बायोमेट्रिक हो जाएगी। ये जो आपको 2.5 लाख का मैसेज आया ना, ये मैसेज इस वजह से आया कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो वो है ना अमाउंट, वो उन्होंने दोबारा जनरेट किया, यानी कि वो दोबारा क्या पाइपलाइन में आई है, इस तरह का उसने कहा। जब उसने क्रेडिट कार्ड बोला, मैंने कहा मेरे पास तो इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। तब मुझे कंफर्म हो गया कि ये मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मैंने कार्ड डिस्कनेक्ट कर दी। अब कार्ड डिस्कनेक्ट की है, अब अगला फ्रॉड फिर आगे सुने। मैंने ना अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करने की, मैंने नंबर ही डायल किया तो एक कॉल फिर मुझे आ जाती है, बल्कि वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि वो बिल्कुल उसी तरह का नंबर है जिस तरह नॉर्मली आपकी हेल्पलाइन नंबर आते हैं। ये देखें 001950, ये मुझे फिर एक कॉल आ गई। अब ये मुझे क्या कहता है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आप फलां बोल रहे हैं। मैंने कहा जी बोल रहा हूँ। सर आपने 1-2.5 लाख की ट्रांजैक्शन अपने ऑनलाइन बैंकिंग से की है। मैंने कहा यार मैंने की नहीं है, मगर इस तरह से कोई कॉल आई है तो मैंने ट्रांजैक्शन कोई नहीं की, मगर मीनवाइल मुझे एक मैसेज आ गया। अच्छा जनाब, वो कहता सर मैं अब आपको बताता हूँ कि आप इस तरह करें कि आप अपने दोबारा उसको लॉगिन करें, और मैं बताता हूँ आप फटाफट अपनी ऐप जो है ना जी वो उसको ऑफ कर दे। मैं कराची हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मैं कहा ये बहन चोदना, फिर मुझे लूटने लगा। मैंने उसकी कॉल भी डिस्कनेक्ट, मैंने फिर उसको 4-5 गालियां निकाली, वो नंबर बंद कर गया। फिर मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, तो जब हेल्पलाइन पे कॉल की तो मुझे अंदाजा हुआ कि जनाब हम तो लुट चुके थे। कहते हैं ना कि जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। कि इस दौर के सुल्तान से कोई भूल हो गई कि डीलर भी लुटे गए। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है कि मेरे साथ तो हो चुका जिस तरह भी हुआ। अब ये इस तरह से बंदे को हैप्नोटाइज करके और ये सारी गेम करके लूट रहे हैं। लिहाजा अपने जो ऐप्स को, और मैं तो आज के बाद मैं मोबाइल ऐप नहीं रखूंगा, बस ऐप्स को अपने संभाल के रखें। किसी चूतिए को, किसी यक को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन न दें। अपना और अपनी हलाल कमाई का ख्याल रखें। बी केयरफुल रहें। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर हो। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के अंदर उस आदमी ने आपको पूरी कहानी सुनाई है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने किस तरीके से जो है वो पैसे अपने हाथ से ट्रांसफ़र किए हैं, और फिर आपको पैगाम भी दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया है। आप इस धोखे से हो जाओ, बच जाएं, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें। मिलती है आपको दूसरी बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।